بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہلاً و سہلاً. اقرا مہد الحافظات پشاور شارع ورثت. جماعت عالیہ دوم. مضمون شرح عقائد. سبق نمبر 4. کتاب کی طرف دیکھیے. والوزن حق لقولہ تعالی والوزن یومئذ الحق. اور وزن حق ہے باری تعالیٰ کی فرمان والوزن یومئذ الحق کی وجہ سے. والمیزان عبارت عما یعرف به مقادیر الاعمال والعقل قاصر عن ادراک کیفیتہ. ترجمہ دیکھیے. اور میزان عبارت ہے اس چیز سے کہ جس سے اعمال کی مقداریں معلوم ہوں اور عقل اس کی کیفیت کے ادراک سے قاصر ہے. وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ أَعْرَاضٌ إِنْ أَمْكَنَ إِعَادَتُهَا لَمْ يُمْكِنْ وَزْنُهَا وَلِأَنَّهَا مَعْلُومَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فَوَزْنُهَا عَبَثٌ. اور معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے اس لیے کہ اعمال اعراض ہیں. اگر ان کا اعادہ ممکن ہو تو ان کا وزن ممکن نہیں، اور اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہیں تو ان کا وزن کرنا عبث ہے. والجواب أنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن فلا إشكال وعلى تقدير تسليم كون أفعال الله تعالى معللة بالأغراض لعل في الوزن حكمة لا نطلع عليها وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث. ترجمہ دیکھیے. اور جواب یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اعمال کی کتابیں تولی جائیں گی تو کوئی اشکال نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کو معلل بالاغراض ماننے کی تقدیر پر شاید کہ وزن کرنے میں ایسے حکمت ہو کہ ہم اس پر مطلع نہ ہوں. وعدم اطلاعنا علی الحکمت، اور ہمارا حکمت سے مطلع نہ ہونا عبث کو ثابت نہیں کرتا. تشریح دیکھیے. والوزن حق، یہ بھی اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام انسانوں کو جمع کرنے کے بعد ان کے اعمال یعنی حسنات و سیئات کا وزن کرنے کے لیے ایک ترازو قائم کی جائے گی جس میں بندوں کے اقوال، افعال اور اعمال سب کا وزن ہوگا تاکہ اللہ تعالیٰ کی شان عدل و انصاف کا ظہور ہو. جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے والوزن یومئذ الحق. لیکن میزان اور اس کے دونوں پلے کس کیفیت کے ہوں گے اور وزن معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، ہماری عقلیں ان باتوں کے احاطہ کرنے سے باہر ہیں. آگے عبارت دیکھیے. وَأَنْكَرَتْهُ الْمُعْتَزِلَةُ، معتزلہ نے وزن کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وزن سے مراد عدل و انصاف ہے یا پھر مراد جزا ہے. اس پر انہوں نے 2 دلیلیں پیش کی ہیں. عبارت میں دیکھیے. دلیل نمبر 1، اعمال اعراض ہیں اور عرض 2 زمانوں میں باقی نہیں رہتا تو اس کا اعادہ محال ہوا، اور اگر ممکن مان لیا جائے تو وزن غیر ممکن ہے کیونکہ وزن اجسام ثقیلہ کا ہوتا ہے جبکہ اعمال وزنی شے نہیں بلکہ معانی اور اعراض کے قبیل سے ہیں. دوسری دلیل، اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں سب کچھ پہلے سے موجود ہے اور بندوں کے اعمال کا علم بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، لہذا اعمال کا تولنا عبث اور بے فائدہ ہے. پہلی دلیل کا جواب، شارح رحمہ اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ اعمال نہیں بلکہ نامہ اعمال تولے جائیں گے اور نامہ اعمال اجسام کے قبیل سے ہیں نہ کہ اعراض کے قبیل سے، لہذا معتزلہ کا مذہب باطل ہوا. دوسرا جواب دیکھیے. یہ خارجی جواب دیا گیا ہے یعنی کہ کتاب کی عبارت میں موجود نہیں. ہر چیز کا وزن اور اس کی مقدار معلوم کرنے کے لیے الگ الگ آلات ہوتے ہیں، مثلا گندم تولنے کے لیے ترازو اور سونا، سورج چاند ستاروں کی حرکات کی مقدار معلوم کرنے کے لیے اسطرلاب، اسی طرح موٹروں گاڑیوں کی رفتار فی گھنٹہ معلوم کرنے کے لیے میٹر ہیں، اسی طرح موسم کا درجہ حرارت و برودت معلوم کرنے کے لیے مقیاس الحرارت ہے. تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حسنات اور سیئات تولنے کے لیے ایسا آلہ موجود کر دیں کہ جس سے ان حسنات و سیئات کا صحیح وزن معلوم ہو سکے.
دوسری دلیل کا جواب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں، یعنی جو کچھ وہ کرے اس میں کوئی غرض ہو، ورنہ وہ فعل عبث اور بے فائدہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم افعال باری تعالیٰ کا معلل بالاغراض ہونا مان بھی لیں تو یہ جواب ہو سکتا ہے کہ اعمال کی مقدار معلوم ہونے کے باوجود وزن کرنے میں کوئی ایسی حکمت ہو کہ ہم اس حکمت سے واقف نہ ہوں، اور ہمارا واقف نہ ہونا عبث کو مستلزم نہیں۔ آج کل تو خیالات تولنے کی اور طاقتوں کو تولنے کی مشینیں موجود ہیں، تو اعمال کے تلنے پر کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ آگے عبارت دیکھیے، والکتاب المثبت فیہ طاعات العباد ومعاصیہم، اور کتاب جس میں بندوں کی طاعات اور ان کی معصیات لکھی ہوئی ہیں، یؤذی للمؤمنین بایمانہم والکفار بشمائلہم ووراء ظہورہم، مومنین کو ان کے دائیں ہاتھ میں اور کفار کو ان کے بائیں ہاتھ میں اور ان کی پیٹھ کے پیچھے سے دی جائے گی۔ حق حق ہے، لقولہ تعالی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، باری تعالیٰ کے فرمان کی وجہ سے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ وقولہ تعالی فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا، اور باری تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ جو شخص دیا گیا اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تو اس سے عنقریب ہلکا حساب ہوگا۔ وسکت عن ذکر الحساب اکتفاء بالکتاب وانکرته المعتزلة زعما منهم انه عبث والجواب ما مر، اور ماتن رحمہ اللہ نے حساب کے ذکر سے سکوت اختیار کیا کتاب پر اکتفا کرتے ہوئے۔ وانکرته المعتزلة، اور معتزلہ نے اس کتاب کا انکار کیا ہے اپنے اس گمان کی وجہ سے کہ وہ عبث ہے۔ والجواب ما مر، اور جواب اس کا وہی ہے جو گزر چکا۔ تشریح دیکھیے، والکتاب المثبت فیہ طاعات العباد ومعاصیہم، تمام لوگ اپنے اپنے اعمال پڑھیں گے کہ جس میں ان کی عبادتیں اور معاصی موجود ہوں گے۔ قیامت قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان عدل کو ظاہر فرمائیں، نیکوکاروں کو جزا اور بروں کو سزا دیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کو درج کرنے کا انتظام فرمائیں۔ چنانچہ اس نے ہر شخص پر کرامن کاتبین 2 فرشتوں کو مامور کر رکھا ہے، ایک فرشتہ حسنات لکھتا ہے اور دوسرا سیئات، یہ ایک کتاب میں لکھتے ہیں، یہی کتاب بندے کا اعمال نامہ ہے۔ قیامت کے دن مومن کو دائیں ہاتھ میں اور کافر کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جبکہ کافر کا ہاتھ پیچھے کو بندھا ہوا ہوگا۔ اور اس پر شارح رحمہ اللہ نے 2 آیتیں پیش کی ہیں۔ نمبر 1، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ دوسری دلیل، وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا، کہ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو اس سے حساب ہلکا اور آسان ہوگا، لہٰذا کتاب بھی برحق ہے۔ شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماتن نے الکتاب پر اکتفا کیا ہے، حساب کا ذکر نہیں فرمایا، اس لیے کہ کتاب پڑھ کر بندہ خود حساب کر لے گا، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ، آج تو خود اپنے لیے کافی ہے محاسب۔ معتزلہ نے جیسے وزن کا انکار کیا ہے ایسے ہی کتاب کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ کتاب سے مراد خود مکلف ہے کہ جس میں اس کے اعمال راسخ ہیں، اور اس پر انہوں نے دلیل پیش کی ہے۔ معتزلہ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پہلے ہی سے معلوم ہے، تو پھر کتاب کا کیا فائدہ؟ جواب، والجواب ما مر، شارح رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا جواب بھی وہی ہے جو پہلے گزر چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے افعال معلل بالاغراض نہیں، اور اگر بالفرض مان لیا جائے تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال بغیر درج کیے جانے کے معلوم ہو جانے کے باوجود کتاب میں کوئی ایسی حکمت ہو کہ جس سے ہم واقف نہ ہو، تو ہمارا واقف نہ ہونا حکمت سے اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ کتاب عبث اور بے فائدہ ہے۔ آگے دیکھیے،
والسؤال حق، اور سوال حق ہے، لقوله علیہ السلام ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علیہ کنفہ ویسترہ فیقول اتعرف ذنب کذا اتعرف ذنب کذا فیقول نعم ای ربی حتی اذا قررہ بذنوبہ ورأى في نفسه انه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته. واما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين. ترجمہ دیکھیے، اور سوال حق ہے لقوله علیہ السلام، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے، ان اللہ یدنی المؤمن، اللہ تعالیٰ مومن کو قریب کریں گے، پھر اس پر اپنا بازو رکھ کر اس کو چھپا دیں گے، فیقول، پھر فرمائیں گے فلاں فلاں گناہ جانتے ہو، فیقول نعم ای ربی، وہ کہے گا جی ہاں اے پروردگار، حتی اذا قررہ بذنوبہ، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ اس سے اس کے سارے گناہوں کا اقرار کرا لیں گے، ورآ فی نفسہ انہ قد ہلک، اور یہ شخص اپنے جی میں یہ خیال کرے گا کہ اب وہ ہلاک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے گناہوں کو چھپایا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، آج میں ان کو معاف کرتا ہوں، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، پھر اس کو نیکیوں کی کتاب دی جائے گی، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ، اور بہرحال کفار اور منافقین، ان کو تمام لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو. تشریح دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال کرنا بھی حق ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کہ ان کو روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. اسی طرح یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب، رسولوں سے بھی سوال ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسولوں سے کیا سوال ہوگا، تو آیت میں ارشاد ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو امتوں کے ساتھ جمع کریں گے اور پھر رسولوں سے پوچھیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا تمہاری امتوں کی طرف سے، تو وہ کہیں گے کہ حقیقت کا علم نہیں، تو ہی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے. شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کا نامہ اعمال دیں گے اور اس کو چھپا دیں گے، پھر فرمائیں گے کہ تم فلاں فلاں گناہ کو جانتے ہو. وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کرے گا اور وہ شخص یہ خیال کرے گا کہ اب وہ ہلاک ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے میں نے دنیا میں تمہارے گناہوں کو چھپایا اور آج میں ان کو معاف کرتا ہوں، پھر اس کو اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی. اس حدیث میں کنف کا لفظ آیا ہے، کنف پرندے کے بازو کو کہتے ہیں جس سے اپنے بچوں کو وہ چھپا لیتا ہے، لیکن یہاں بطور استعارہ کے نورانی حجاب مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو نورانی حجاب سے چھپا لیں گے. رہے کفار اور منافقین، ان کو سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ جھوٹے اور ظالم لوگ ہیں. یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے. جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.